جنگجو؟ کہا نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ پھر حسین پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب۔ کہا نہیں، اس کا نام ہے حسین۔ پھر فرمایا یہ 2 نام اللہ نے سنبھال کے رکھے تھے، نسل انسانی میں آج تک کسی کو یہ نام نہیں ملے، اللہ نے میرے بچوں کے لیے نام سنبھال کے رکھے ہوئے تھے۔ عرب سردار بچے کو اٹھا کے محفل میں نہیں آ سکتا تھا، اس کے لیے موت تھی، چومتے نہیں تھے، اٹھاتے نہیں تھے۔ اور اللہ کے نبی حسن حسین کو یہاں اٹھانا تو تھوڑا سا سلیقہ لگتا ہے، یہاں نہیں، کندھے پر ایک کو یہاں بٹھایا، ایک کو یہاں بٹھایا، پیچھے سے یوں ان کو پکڑا، اور کائنات کا سردار رحمت للعالمین ہو کر یہاں اٹھا کر باہر آ گئے۔ تو ایک بدو کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کو ان سے اتنا پیار ہے؟ کہا مجھے نہیں، اللہ کو بھی ان سے پیار ہے، اور جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھیں گے اللہ ان سے بغض رکھے گا۔ حضرت عمر کہنے لگے واہ واہ کیا عالی شان سواری ہے؟ تو آپ نے فرمایا واہ واہ کیا عالی شان سوار ہیں؟ ریحانتیہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں حسن اور حسین، ریحانتیہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں حسن اور حسین۔ تو جدائی کے وقت سب سے آخر میں ان کو بلایا، ادھر حسن کو لیا ادھر حسین کو لیا، اور ان کے سر چومنے لگے اور آنکھوں سے ایسے ٹپ 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 آنسو شروع۔ پہلے نہیں روئے، یہاں کے رونے کہ آگے نظر آنے لگا ایک زہر سے تڑپ رہا ہے، ایک کا سر نیزے پہ چڑھا ہوا ہے۔ تو دعا تو ان کے لیے مانگتے، خبر دے دی میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، ایک کتا ہے کالا چٹا جو میری اولاد کا خون پی رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ جب کربلا میں لشکر آمنے سامنے ہوئے، حضرت حسین کی نظر شمر پر پڑی تو کہا صدق اللہ ورسولہ، اللہ اکبر، کہا اللہ اکبر، اللہ اس کے رسول نے سچ کہا۔ تو ساتھیوں نے پوچھا حضرت کیا سچ کہا؟ کہا میں نے سنا تھا، حالانکہ اس وقت اب 6 برس کے تھے جب اللہ کے نبی چلے گئے، 7 برس کے حسن 6 برس کا حسین، میں نے سنا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک کتے کو دیکھ رہا ہوں جو کالا چٹا ہے، شمر کو پھل بیری تھی، برس کا کالا چٹا ہو گیا تھا، تو کہا میں کتا دیکھ رہا ہوں جو کالا چٹا ہے میری اولاد کا خون پی رہا ہے، یہ سامنے کھڑا ہوا ہے۔ آج اللہ سے ملاقات کا وقت ہے، کہنے لگے ان سے ایک رات تو دے دو بھائی ہم کچھ سوچ سمجھ لیں۔ تو وہ سارے خوش ہو گئے، چلو اچھی بات ہے، ڈر گئے ہم سے، ابھی ہم سے صلح کر لیں گے۔ تو جب جمعہ کی رات تھی، جمعہ کی رات ہے آگے جمعہ کا دن، تو ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا دیکھو میں نے کوئی رائے بدلی نہیں ہے، رائے نہیں بدلی، میں نے اس لیے ایک رات کی مہلت مانگی ہے کہ کل اللہ سے ملاقات کا وقت ہے، تو آج رات ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدے جتنا کرنا چاہتے ہیں کر لیں، جتنے آنسو بہانا چاہتے ہیں بہا لیں، جتنے اپنے اللہ کے سامنے آہوزاریاں کر سکتے ہیں کر لیں، کہ پھر تو بعد میں ان اعمال کا کوئی موقع نہ ہوگا۔ تو رات اس لیے مانگی ہے کہ آج اللہ کو جی بھر کے پوجا کر لیں، اس کی بندگی کر لیں، اس کی ماتھا ٹیک لیں اس کے سامنے۔ باقی کوئی تم میں سے جانا چاہتا ہے تو رات کا اندھیرا ہے، نکل جاؤ، انہیں میری ضرورت ہے تمہاری کوئی نہیں ہے، میرا سر کٹ گیا تو تمہاری جان بخشی ہے۔ ان کا ہمیں آپ کے ساتھ مرنا زندگی سے زیادہ محبوب ہے۔ سعید بن عبداللہ حنفی کھڑے ہو کر کہنے لگے حسین ایک جان ہے جو فدا ہو جائے گی، کاش آج میری 1000 جانیں ہوتی اور میں ایک ایک کر کے تیرے اوپر قربان کرتا۔ جنگ سے پہلے اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ تو بہن نے پوچھا یہ ہنسنے کا کون سا مقام ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، کہہ رہے ہیں بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ ادھر آپ شہید ہو رہے ہیں اور ادھر حضرت ام سلمہ سوئی ہوئی ہیں، عصر سے پہلے خواب میں دیکھا اللہ کے نبی ہیں اور سر میں مٹی، داڑھی پہ مٹی، چہرہ غبار آلود۔ کہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ حضرت مقتل حسین، بیٹے کو ذبح ہوتے دیکھ کے آ رہا۔ اور اسی وقت عبداللہ بن عباس سوئے ہوئے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے، وہ یوں زمین سے خون اٹھا کر اس میں ڈال رہے ہیں، یوں اٹھا کر اس میں ڈال رہے ہیں۔ کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں قیامت کے دن خود ان کے لیے وکیل بن کر مقدمہ پیش کروں گا،
میں خود یہ مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ تو سارے منظر گویا آنکھوں کے سامنے ہیں۔ آپ لوگ سیاستدان بیٹھے ہو، حکومت کے لیے ایمان کے سودے نہ کر۔ ایم پی اے بن جاؤں، ایمان جاندہ ہے تو لگا جائے، ٹکٹ لگ جائے، ایم این اے بن جاؤں، وزیر بن جاؤں۔ یہ صرف محرم کے لیے حسین نہیں ہے اور ربیع الاول کے لیے رسول نہیں ہے، یہ پل پل کا پیغام ہے، لمحے لمحے کا پیغام ہے۔ اس کو ہم نے رواج بنا دیا، رو پیٹ کے مطمئن ہو گیا، ساڑی بخشش ہو گئی۔ اتنی آسان ہے جنت، تو حسین سر کٹانے کے لیے کیوں چلا گیا؟ دے دیتے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم ان کی جنت میں کوئی فرق نہ آتا، ان کے مقام میں کوئی فرق نہ آتا۔ ہاں ایک فرق آتا، امت کو پیغام ادھورا جاتا، انہوں نے پیغام مکمل پہنچانا تھا، اس لیے سر دے دیا۔ از لذت دیدارش خسروں چے تواں گفتن، سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یارے۔ بن دیکھے جس رب پہ سر کٹائے، بن دیکھے جس رب کے لیے آروں سے چر گئے، بن دیکھے جس رب کے لیے آگ میں جل گئے، جب وہ بن دیکھے اس پر اس طرح قربانیاں دی ہیں، تو جب وہ سامنے آئے گا تو کیا حال ہوگا؟ تم سیاستدان بیٹھے ہو، اپنی سیاست یزید کو گالیاں دیتے ہو، لبادہ یزید والا اڑتے ہو، شمر کو گالیاں دیتے ہو، ظلم شمر والا کرتے ہو، ابن زیاد کو گالیاں دیتے ہو اور سیاست ابن زیاد والی کرتے ہو۔ حسین ایک پیغام ہے، صرف رونے کے لیے نہیں ہے، پیغام ہے، پیغام ہے، پیغام ہے کہ آل رسول جیسا قیمتی خون بھی قربان کیا جا سکتا ہے، حکم کو بچائیں گے، جان نہیں۔ اہل بیت کیا چیز ہے؟ کیا تمہیں کیا خبر کیا چیز ہے؟ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، چھوٹا سا۔ 5ویں صدی یعنی نسل بڑھتے 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 کوئی بیچ میں 30-40 واسطے آ چکے ہیں، 5ویں نسل، 5ویں ہرات میں ایک سید خاندان، مرد کا انتقال ہو گیا، عورت 3 بچیوں کے ساتھ بیوہ ہو گئی، تو انہوں نے نقل مکانی کی، رزق کی تلاش میں سمرقند پہنچی۔ علامہ ابن جوزی نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ نقل کیا، بہت بڑے آدمی ہیں، اس لیے مجھے اس واقعہ کو نقل کرتے ہوئے کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ کہاں سے واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ سمرقند پہنچی اور تحقیق کی کہ کوئی ہے یہاں سخی سردار جو ایک مسافر کو ٹھکانہ دے دے، تو کہا گیا ایک تو مسلمان ہے جو شہر کا ناظم بھی ہے، اور ایک پارسی ہے، پارسی وہ آگ کا پجاری، اس کا بھی بڑا ڈیرا چلتا ہے۔ تو وہ پہلے مسلمان کے پاس آ کر کہنے لگی میں آل رسول سے ہوں، بیوہ ہوں، چھوٹی چھوٹی بچی ہیں، مجھے ٹھکانہ بھی چاہیے، گھر بھی چاہیے۔ وہ کہنے لگا تیرے پاس ثبوت کیا ہے کہ تو آل رسول سے ہے؟ وہ کہنے لگی میں تو پردیسن ہوں، میں ثبوت کہاں سے دوں گی؟ کہا یہاں تو ہر آدمی کہتا میں آل رسول ہوں۔ تو وہاں سے گئی اور پارسی کے پاس چلی گئی کہ میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد میں بے آسرا ہوں۔ تو اس نے اسی وقت وہ اٹھا، اپنی بیوی کو ساتھ کیا، جا ان کی بچیاں جا وہاں سے لے کے آ۔ وہ گیا، وہ عورت گئی، ان کی بچیوں کو لائی، ان کو لائی، سمرقند ٹھنڈا لا کر کھانا کھلایا، لحاف میں سلایا۔ رات کو ناظم سمرقند مسلمان خواب دیکھ رہا ہے کہ وہ جنت میں ہے اور اللہ کے نبی جنت کے اندر ایک عالی شان سونے کا محل ہے، اس کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ آ کے حاضر ہوتا ہے، یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں یہ ایک ایمان والے کا ہے۔ تو کہتا ہے یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں، مجھے مل سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اپنے ایمان کی سند پیش فرما، اپنے ایمان پہ گواہ پیش کر۔ تو ایسے کانپ گیا، پھر آپ نے غضبناک ہو کے فرمایا میری بیٹی تیرے پاس پناہ لینے آئی، تو اس سے شہادت مانگنے لگا، تو اس سے گواہیاں مانگنے لگا، دور ہو جا میری نظروں سے۔ اس کی آنکھ کھلی، ہو لگا ہائے میں لٹیا گیا، او کتھے گئی مائی، او مائی کتھے گئی؟ کہا جی وہ تو پارسی لے گیا۔ رات کو جو کہ دھڑ 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 اس کا دروازہ پیٹا، وہ گھبرا کے نکلا آگے ناظم شہر، کیا ہوا کیا ہوا؟ کہا وہ مہمان میرے حوالے کر، میرے حوالے کر۔
میرا سب کچھ لے لے، وہ مہمان میرے حوالے کر دے۔ انہوں نے کہا ناظم صاحب میں نے تو بن دیکھا سودا کیا تھا، اب دیکھ چکا ہوں، اب کیسے واپس کروں؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہ میں نے بھی خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی جنت کے دروازے پر ہیں اور تو بھی دروازے پر ہے، محل کے دروازے پر ہے، اور میں بھی ہوں، اور اللہ کے نبی تجھے کہہ رہے ہیں دور ہو جا میری نظروں سے، اور مجھے کہہ رہے ہیں تو نے میری بیٹی کو ٹھکانا۔ کہ جی میں نے دیا۔ کہ تیرے لیے ایمان لکھا جا چکا ہے، تیرے لیے جنت واجب ہو گئی، یہ جنت کی چابی تیرے لیے ہے، اور میری آنکھ کھلی ہے تو میں تو کلمہ پڑھ چکا ہوں، میرے بچے کلمہ پڑھ چکے ہیں، میری بچیاں کلمہ پڑھ چکی ہیں، یہ گھر تو ہمارے پاس ایمان کی دولت لے کر آئے، یہ میرے نبی کا گھر ہے۔ اور اس کے 17 نوجوان کو لاشیں تڑپ کر تم سیاستدانوں کو پیغام دے رہے ہیں، یا سیاست چھوڑ دو، یا جھوٹ چھوڑ دو، یا ظلم چھوڑ دو۔ جس سیاست میں جھوٹ و ظلم ہو، یزید کے بیٹے کی مثال اپنے سامنے رکھو۔ یزید کی بیعت کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا امام علی مقام کو، ہاں ایک فرق پڑنا تھا کہ پیغام ادھورا چلا جاتا، مکمل پیغام دیا اور اپنی ساری نسل کو کٹوا کے رکھ دیا۔ کوفی لشکر میں سے ایک آدمی کہنے لگا میں نے ایسا انسان آج تک نہیں دیکھا جو اولاد کے تڑپتے لاشیں دیکھ کر بھی اطمینان سے کھڑا ہو۔ ابو بکر، عثمان، محمد، عباس، جعفر، یہ 5 تو بھائی ہیں، اور چھٹے خود حسین بن فاطمہ سے، 5 دوسری ماؤں سے، پھر اپنی اولاد میں سے علی، عبداللہ، ابو بکر، پھر حسن کی اولاد میں سے قاسم، عبداللہ، ابو بکر، پھر جعفر کی اولاد میں سے عبداللہ بن جعفر کی اولاد میں سے عون اور محمد، جن کی ماں زینب ساتھ موجود ہیں، اور مسلم بن عقیل کی اولاد سے عبد الرحمن، جعفر اور عبداللہ۔ پورا خاندان ذبح ہو رہا ہے، ایک خون کا قطرہ ساتوں زمین آسمان سے قیمتی، لیکن وہ بہہ کے تم سیاستدانوں کو پیغام دے رہا ہے سیاست کرنی ہے تو کرو، لیکن اللہ سے دشمنی مول نہ لینا، ظالم نہ بننا، جھوٹے نہ بننا، ظالم نہ بننا، کرو بادشاہی، اللہ کو کوئی اعتراض، بن جاؤ ایم پی، ایم این اے، صدر، وزیر، جو بننا ہے بن جاؤ، لیکن اپنے دامن پہ ظلم کے چھینٹے لے کے نہ مرنا، ورنہ نہ کوئی نماز بچائے گی، نہ روزہ بچائے گا، نہ حج بچائے گا، نہ کوئی شے نہیں بچا سکتی۔ پیغام دیا ہے، آسان ہے نسل کو ذبح ہوتے دیکھنا۔ میرے بچے کا بازو ٹوٹا، وہ روئے، مجھے دیکھا نہ گیا، میں کمرہ گھر چھوڑ کے ڈیرے میں چلا گیا، کہ میرے کو نہیں دیکھا جاتا، اور وہاں ذبح ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ بھی لگتا ہے پوری ہی قربانی لینے کا ارادہ کر چکے تھے۔ آخری بچہ عبداللہ 2 سال کا، اکیلے رہ گئے ادھر۔ سب سے پہلے شہید ہے مسلم بن اوسج فدائیوں میں سے، اور آخری ہے سوید بن عمر جو جان نثار تھے، پہلے مسلم، آخری سوید، پیچھے اہل البیت۔ تو بیٹے علی نے کہا ابا آج مجھے قربان ہونے دے، تو اہل البیت میں سب سے پہلے شہید ہونے والے ہیں عبداللہ، علی، اور سب سے آخر میں شہید ہونے والے ہیں خود حسین، اور ان سے پہلے آپ کے معصوم بچے عبداللہ 2 سال کے۔ ان کو خیمے سے بلوایا کہ ایک نظر دیکھ لوں پھر اللہ سے ملاقات ہے۔ ان کو خیال بھی نہیں تھا کہ ظلم یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ اس چھوٹے بچے کو گود میں بٹھا کر دیکھ رہے تھے کہ ابن الموقد شخص کا تیر آیا اور یہاں آ کے لگا اور فوارے چھوٹے، یہاں تھوڑا سا ضبط کمزور ہوا ہے۔ بچے کا خون دونوں ہاتھوں میں لیا اور یوں آسمان، اوہ اے میرے رب تو راضی ہے تو مجھے کوئی گلہ نہیں۔ نماز کا وقت آ گیا، نماز کا وقت آ گیا، فرمایا ان سے کہو مجھے نماز پڑھنے دیں۔ تو شمر نے کہا تمہاری نماز ہوتی نہیں، ہم تمہیں نماز میں بھی قتل کریں گے۔ تو حبیب بن مظاہر، آپ کے لشکر میں 3 سردار تھے، ادھر زہیر سیدھی طرف، ادھر حبیب الٹی طرف، بیچ میں بھائی عباس جن کے ہاتھ میں جھنڈا۔ تو حبیب فرمانے لگے کم بختو، آل رسول کی ہوتی نہیں اور تمہاری ہوتی۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا نہیں پڑھن دیں دے چلو چھٹی کرو، تو پھر میلسی والوں کو پیغام کیسے ملتا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔